نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا دوسرا حصہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ تا مربوطہ ہے، ساکن کر کے وقف کرنا تھا تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھا۔ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نون مشدد آیا ہے، غنہ کریں گے، پہلے نون پہ بھی، ولیکن کے اوپر بھی، اور یہاں پہ والنبیین پہ بھی۔ والیوم، یا زبربا یو، جیسے لکھنؤ، نو یو۔ آگے چلتے ہیں، علم صرف میں دیکھتے ہیں، واو حرف عطف ہے، لاکن حرف نصب بھی ہے اور استدراک بھی ہے۔ البر اسم، من موصولہ ہے یہاں پہ۔ آمنہ یہ مد جو ہے اصل میں اس کو ایسے کھڑی زبر ہونا چاہیے تھا، تو کتابت میں یہ کھڑی زبر نہیں تھی، اس لیے اس کو میں کینسل کر کے ایسے کھڑی زبر ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی والآخرہ۔ آمنہ باب افعال سے ہے، امن حمزہ میم نون سے، افعال کے وزن پہ امنہ بنا، پھر وہ ساکن حمزہ کو وہ الف مدہ بنایا تو آمنہ بنا۔ باللہ با حرف جارہ، اللہ اسم جلالہ، عطف، الیوم اسم ظرف، الآخر مضاف الیہ، الآخر اسم، ملائکہ اسم، کتاب اسم، النبیین اسم۔ آگے چلتے ہیں جی، علم نحو میں دیکھتے ہیں آپس میں ان کا ربط یہ ہے، ٹوٹل آیت پوری کے پورا حصہ جو ہے اس واو عطف کے ذریعے، یہ پچھلا جملہ جو تھا لیسا کا اسم اور خبر، اس جملے کے کا یہ معطوف علیہ ہے، پہلی بات۔ لیکن حرف استدراک ہے، حرف استدراک اپنے ماقبل میں آنے والے ابہام کو دور کرتا ہے، تو وہاں پہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق و مغرب کی وجوہ کر لو چہرے، تو پھر کیا ہے؟ وہ جو کیا ہے جواب ابہام ہے، تو بعد والا ابہام کو دور کر رہا ہے کہ اصل میں نیکی یہ ہے، بلکہ نیکی یہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، کیا ہے جی نیکی؟ یہ من نیکی کر رہا ہے کوئی نہ کوئی، اس من نے جو کیا ہے وہ نیکی ہے، من موصولہ ہے، اس کا آگے صلہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، صلہ میں کیا ہے؟ آمن باللہ، سب سے پہلی بات جو اللہ پر ایمان لایا۔ آمنہ فعل، فاعل، اس کے اندر ہی فاعل جو ہوا کی شکل میں پوشیدہ ہے وہ ہوا ہے، یعود علی من، اس من کی طرف ہے، یہ من اس کا فاعل ہے۔ من وہ جو آمنہ ایمان لایا، تو یہ شخص، کوئی ایک شخص بنیاد لے کر آگے ساری آیت چل رہی ہے۔ کس پر ایمان لایا؟ اسم جلالہ پر، جو مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے جی، اور معطوف علیہ بنا ہوا ہے، اسم جلالہ ہے اللہ پر۔ والیوم الآخر، یوم الآخری مضاف اور مضاف الیہ، یہ اس میں ظرف ہے، اور اس یوم کا عطف جو ہے اللہ، باللہ والیوم، اس یوم کی آگے یہ اضافت ہے کہ وہ یوم آخرت کا دن، آخرت کا دن۔ آگے جی واو پھر عطف ملائکہ، کس پر ایمان لایا؟ پہلی بات اللہ پر، پھر یوم آخرت پر، پھر ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور اس کے نبیوں پر، اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر۔ تو گویا
ان سب کا عطف معطوف علی الیوم اس کے اوپر ہے، کتاب کا بھی یوم پہ ہے، اللہ کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ہے۔ گویا اس کا عطف معطوف علی اللہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی شان کے مطابق اس کو علیحدہ رکھ کر یوم کے اوپر ساری اللہ کے بعد جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان کو اکٹھا ایک مرکب عطفی کی شکل میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ سارے معطوف مل کر یہ معطوف علیہ کے ساتھ کیا ہوا جی؟ یہ صلہ ہے۔ صلہ کس کا؟ اس من موصولہ کا، یعنی آمنہ اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ اور اپنے اس مرکب عطفی جارہ کے بعد اللہ، یوم الآخر، ملائکہ، کتاب اور نبیین، یہ سب متعلق ہوگا کس کے؟ آمنہ کے۔ یہ پورا جملہ جو ہے صلۃ الموصول ہے، تو موصول اور صلہ دونوں مل کر کیا ہیں؟ خبر لاکنہ۔ لاکنہ ان لاکنہ یہ کیا ہے؟ حروف نصب ہیں، منصوب نصب دینے والے حروف۔ ان کا ان لاکنہ لیتا، تو لاکنہ کا ان کا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے اور لاکنہ بھی اسی فیملی سے ہے، تو لاکنہ کا اسم بھی منصوب ہے، اور اس کی خبر یہ ایک جملہ ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے، اس کو محلاً ہم مرفوع کہہ کر اس کی خبر کہیں گے۔ تو یہ اسم لاکنہ اور خبر لاکنہ مل کر یہ ایک جملہ ہے جو معطوف علی پہلے جملہ ہے۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ یہ آدمی من ہے اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ آمنہ دل سے مانے۔ یہ ہوئی جی آیت کا دوسرا حصہ۔ آگے چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔